आसमां से नूर की बरसात है। روزے کی روح پر ہم بات کر رہے تھے. میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ سب سے ہلکا روزہ یہ ہے کہ آپ کھانا پینا چھوڑ دیں. یہ سب سے ہلکا روزہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب کیا چیزیں کنیکٹ کرتے ہیں وہ آگے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزے کی روح کیا ہے؟ اور روح تو واقعی ہر چیز کی نا، اور روح کے لفظ سے روح افزا یاد آ گیا. ہمارے تو روح ہو جاتا ہے شام کو ابھی سے روح افطار یاد آ رہی ہے. اب ایک جگہ ایک بچے سوال اٹھتا ہے کہ تمہیں سب سے اچھا کیا لگتا ہے روزے میں؟ کہنا افطاری. تو ہمارے تو اس کا روح کا تصور کچھ اور بنا لیے گا، لیکن بہرحال الحمدللہ روح کا جو تصور اللہ پاک نے اس میں دیا ہے روزے کے، وہ ہے کہ تقوی اور فتویٰ دو چیزیں ہیں. تقوی کے لحاظ سے تو یہ ہے کہ اصل آنکھ کا، کان کا، زبان کا، ہاتھ کا، پاؤں کا، ہر چیز کا ایک روزہ ہوتا ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے. اس غذا کے روکنے کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کے اندر وہ چیزیں غذا جانی رکے گی تو اس کی جو ایسے انسانی تقاضے ہیں اس کو ڈسکریج کرے گا، تو پھر یہ روحانی تقاضوں سے بھی اپنے آپ کو جو غلط چیزیں، جھوٹ بولنا یا اسی طرح کسی فضول چیزیں دیکھنا، فضول گوئی کرنا، لا یعنی گفتگو کرنا، کوئی بھی امپیور تھاٹس ہوتی ہیں، وہ ڈیڈز ہوتی ہیں، وہ ورڈز ہوتے ہیں جو نارمل ڈیلی روٹین میں ہم کرتے ہیں، انہی سے رکنے کا نام، ہاں، بچنے تو کا اس نام. سے اصل روح اس کی یہ ہے کہ اس سے رکنا ہے کہ انسان خود بھی سیلف کنٹرول ہوتا ہے. جب وہ کچھ کام کرنے لگتا ہے، کچھ ایسی گفتگو کرنے لگتا ہے، غصہ کرتا ہے کسی پہ یا بدتمیزی کی گفتگو، ایک دم یاد آتا ہے میرا روزہ ہے. تو اگر واقعتاً وہ روح پہ عمل پیرا ہے تب تو وہ ان چیزوں کو کنٹرول کر کے ایسا ایسا عادی ہوتا ہے کہ بھئی مجھے یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. اصل لعلکم تتقون کی وہ ساری وہ لاجک یہی، فلسفہ یہی کہ بھئی آپ کو پرہیزگار بننا ہے. تو پرہیزگار اسی طرح بننا ہے کہ جب گھر میں ہمارے یہاں پانی، کھانا پینا سب کچھ موجود ہے اور ہم ان کو استعمال نہیں کر رہے، تو اسی طرح جب زبان پہ ہمارے کوئی الفاظ آ سکتے ہیں ان کو استعمال کرنے سے رکنا، یہ اصل روزے کی روح ہے. تو حقیقتاً آپ کہیں گے کہ روزے کی روح برداشت کرنا ہے، رک جانا ہے ان چیزوں سے جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں، ان چیزوں سے جن سے اللہ نے ہم کو روکنے کو کہا ہے. جب انسان اللہ کے حکم کے لیے پسندیدہ چیزوں سے رک سکتا ہے تو وہ ناپسندیدہ چیزوں سے بدرجہ اولیٰ اس کو رکنا چاہیے. اور اللہ پاک فرماتا ہے نا کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. تو کتنی اس کے سب سے بڑی روح تو میں سمجھتی ہوں یہی ہے کہ یہ واحد عبادت ہے جسے اللہ پاک نے اس کا انعام جو ہے وہ مخفی رکھا ہے. ہاں، اور کیا انعام ہوگا اس کا جو اللہ تعالیٰ نے اس خالص اس عبادت کے لیے فرمایا. اس دنیا کو اللہ نے ایک مرتبہ بھی محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا تو یہ اتنی خوبصورت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ. رمضان جب آتا ہے تو روزانہ اللہ جل جلالہ جنت کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ازدادی حسنا لأولیائی، ازدادی طیبا لأولیائی، میرے نیک بندوں کے لیے، میری نیک بندیوں کے لیے اور خوبصورت ہو جا اور معطر ہو جا. میں تھوڑی دیر پہلے تقوی کی ایک بات عرض کر رہا تھا، وہ بیچ میں پھر بریک آ گئی. میں وہ عرض کرنا چاہوں گا کہ تقوی بار بار ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. تقوی کا لفظی ترجمہ ہے پرہیزگاری، گناہوں سے بچنا. لیکن حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین جن پر ہم سب کے ماں باپ قربان، اس مبارک گھرانے پہ ہمارا سب کچھ قربان، ان سے محبت کرنا ایمان کی دلیل ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ دلیل مضبوط کرنے کی، مزید دلیل مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان سے پوچھا گیا کہ سارے صحابہ نے تو آقا کریم کے قدموں میں بیٹھ کے تقوی سیکھا، آپ وہ دو خوبصورت شاگرد ہیں، وہ دو شہزادے ہیں جنہوں نے آقا کریم کے کندھوں میں بیٹھ کے تقوی سیکھا. آپ تقوی کی کیا تعریف کرتے ہیں؟ کیا بات. تو فرمایا تقوی یہ ہے جو ہم نے آقا کریم سے سیکھا، اللہ ترى نفسک خیرا، کہ اپنی خوبی نظر نہ آئے، دوسرے کی خامی نظر. سبحان اللہ. اور ہم نے اس کا الٹ حکم تھا کہ اپنی خوبی نظر نہ آئے، ہمیں خوبیاں نظر آنا شروع ہو گئیں اپنی، اور دوسرے کی خامی نظر نہ آئے، ہمیں خامیاں نظر آنا شروع ہو گئیں. اس لیے فرمایا بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، انسان کے پاس اور کوئی گناہ بھی نہ ہو، ایک ہی گناہ اس کی تباہی کے لیے کافی ہے کہ وہ دوسروں کی حقارت اپنے دل میں لے آئے. اور رب کا یہ قانون ہے کہ جو دوسروں کی حقارت اور نفرت اور کمی دل میں لاتا ہے، رب مرنے سے پہلے ان گناہوں میں ضرور اس کو مبتلا کرتے ہیں. اس لیے خاص طور پہ تقوی، پرہیزگاری، اور میں نوجوانوں کو ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا کہ اللہ کا جو ڈر ہے جلوت میں بھی اور خلوت میں بھی، خاص طور پہ موبائل فون، انٹرنیٹ نے ہمیں والدین سے بھی دور کر دیا، بہن بھائیوں سے بھی دور کر دیا، والدین سے بھی دور، رشتہ داروں سے بھی، اور حتیٰ کہ اعتکاف میں بیٹھ کر بھی اللہ کے قریب نہیں ہو رہے، حرمین میں جا کر بھی اللہ سے دور.
اس بیماری نے ہمیں اس حد تک مبتلا کر دیا. تو اس میں خاص طور پہ جیسے کہتے ہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے, فوج دیکھ رہی ہے, پولیس دیکھ رہی ہے, میڈیا دیکھ رہا ہے, یہ کیمرہ دیکھ رہا ہے, اس سے تو ڈرتے ہیں. چھوٹے بچے سے بھی گناہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, 4 سال کے بچے سے بھی, لیکن نہیں ڈرتے تو جس سے ڈرنا چاہیے اس سے نہیں ڈرتے. کیا بات ہے جی. روح رمضان کا سب سے بڑا جو میسیج ہے نا وہ ہے انسان کو پازیٹیو ہونا. سب علماء بیٹھے ہیں, قرآن مجید فرقان حمید ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ جو مثبت سوچ ہے وہ رحمان کی طرف سے, اور جو نیگیٹیوٹی ہے وہ شیطان کی طرف ہے. انسان پاکیزہ, پاکباز, متقی, ولی اور پھر اللہ کا مقرب بندہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کی سوچ میں صرف اچھا ہوتا ہے. اس کی نظر میں ہر انسان اچھا ہوتا ہے, وہ اچھا سنتا ہے, وہ اچھا. نیگیٹیوٹی بیسیکلی شیطان کی طرف سے ہے اور پازیٹیو تھاٹ رحمان کی طرف سے. اس رمضان اگر میں مثبت سوچنے والا ہو گیا تو مطلب مجھے رحمان نے قبول کر لیا, اور میرے اندر سے نیگیٹیوٹی ختم نہیں ہوئی تو اس کا مطلب میں ابھی تک شیطان کا ساتھی ہوں. اس رمضان ہمیں جب اندر کا انسان بدلنا ہے تو ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے, اور قرآن کو سمجھ کر اللہ کو بھی ماننا ہے, اللہ کی بھی ماننا ہے, رسول کو بھی ماننا ہے, رسول کی بھی ماننا ہے. بے شک بے شک. آسمان سے نور کی برسات ہے.